ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے چاند کا مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ آج کا موضوع ہے۔ میرے بھائیوں، آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ مولوی صاحب بار بار چاند کے موضوع کو لے کر کے آ رہے ہیں، تو میری طرف سے جواب یہ ہے کہ ابھی سوشل میڈیا پر رؤیت واحدہ کے موقف کے خلاف بہت ساری ویڈیوز پوسٹ کی جا رہی ہے، بہت سارے اشکالات پیش کیے جا رہے ہیں، اور جب اشکالات پیش کیے جائیں گے تو اس کا جواب دینا میری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس تعلق سے میں نے ایک دو روز پہلے ایک بزرگ شخصیت مدنی شیخ ہیں، ان کا بیان دیکھا سوشل میڈیا پر، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس کا جواب دوں۔ محترم فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چاند کے مسئلے میں اختلاف رہا ہے۔ بالکل اختلاف رہا ہے۔ تو محترم نے 3 موقف بیان کیا۔ پہلا موقف یہ بیان کیا کہ ایک جگہ چاند دیکھ لیا گیا اور اس کی خبر جہاں تک پہنچ سکے وہاں تک کہ مسلمانوں پر اس دن کا روزہ لازم ہے، وہ روزہ رکھیں گے۔ دوسرا موقف یہ بیان فرمایا محترم نے کہ ہر بلد کی یعنی ہر شہر کی اپنی رویت ہے۔ تیسرا موقف کیا کہ ہر بلد کی اپنی رویت ہے اور اس کے قرب و جوار کی بھی شہادت رویت لے لی جائے گی۔ اور تینوں موقف بیان کرنے کے بعد محترم نے فرمایا کہ تیسرا جو موقف ہے وہ راجح ہے، اس کو راجح قرار دیا، بہتر قرار دیا، یعنی کہ اپنے شہر اور قرب و جوار کی شہادت قبول کر لی جائے گی۔ یہ محترم نے کہا، اسے راجح کہا۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ جس مسلک سے بلونگ کرتے ہیں، جس منہج سے بلونگ کرتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ دین کامل و مکمل ہے، جس میں گھٹا بڑھا کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کو فرما دیا، کوئی حکم دیا، اگر وہ مطلق ہے تو وہ اس وقت تک مطلق رہے گا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی قید نہ فرما دے۔ اور یہ اصول ہے کہ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، ہم لوگ اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر بات دین کی ہوگی تو قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ دعویٰ بغیر دلیل کے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر بات ایسی ہو کہ دعویٰ بلا دلیل ہو تو کہا جائے گا، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس تعلق سے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، بغیر علم کے یہ بات کر رہے ہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ محض قیاس اور گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان جو ہے حق بات سے دلیل کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر ہے کہ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اس تعلق سے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ صرف ظن اور گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اٹکل لگا رہے ہیں۔ اور ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان جو ہے وہ حق بات کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اسی پر مجھے شیخ جلال الدین قاسمی صاحب کا وہ قول اسی آیت کے تناظر میں جو انہوں نے فرمایا، اور کیا خوب فرمایا کہ دلیل کے مقابلے میں گمان کو لات مار دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اصول سلف صالحین کا ہے کہ دین کے معاملے میں دلیل دی جائے۔ اب تک تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم چاند دیکھیں گے تبھی روزہ رکھیں گے، نہیں دیکھیں گے تو نہیں رکھیں گے۔ اب محترم نے قرب و جوار کی رویت کو کہا ہے کہ وہ لے لی جائے گی۔ جب قرب و جوار کی رویت لے لی جائے گی تو پھر اس بات پہ اڑے رہنا کہ ہم نہیں دیکھیں گے تو روزہ نہیں رکھیں گے، یہ دعویٰ دلیل کا محتاج، اس پر آپ کو دلیل دینی ہوگی قرآن سے اور حدیث سے، اور دلیل بالکل بینات، برہان، واضح اور صاف ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جہاں قرب و جوار کی شہادت لینے کی بات کی گئی ہے، تو قرب و جوار یہ کیسے طے ہوگا؟ کون طے کرے گا اور کس دلیل کی بنیاد پر طے کرے گا کہ کہاں تک کے علاقے قرب و جوار میں شامل ہوں گے؟
اب جہاں تک کہ قرب و جوار کی بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ قرب قیامت میں بازار قریب تر ہو جائیں گے. تو یہ تو پوری دنیا قرب و جوار میں شامل ہو چکی ہے. اب جو خبر رساں ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی ڈیولپ کر چکی ہے کہ دنیا گاؤں کے مانند ہو چکی ہے. تو پھر قرب و جوار یہ کیسے ہم طے کریں گے؟ ایک بات. دوسری بات کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کے بیانات آتے ہیں لوگ اس کے اندر غور نہیں کرتے، لوگ اس پر سوال کھڑے نہیں کرتے، ان کی بات پر لوگ دلیل نہیں مانتے اور اس کو آمنا صدقنا سمجھ کر بس ایک ذہن بنا لیتے ہیں کہ جو لوگ سعودی کی شہادت قبول کرتے ہیں ان کے خلاف یہ دلیل ہے. میرے بھائی، آپ نے کہا اپنے بلد. اپنے بلد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر بلد سے مراد اگر ہم ملک مانیں تو آپ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ اپنے ملک کی رویت لی جائے تو آپ کہاں اس پر عمل کرتے ہیں؟ کیرل کرناٹکا کے ساحلی علاقوں میں جب چاند دیکھا جاتا تو آپ اسے قبول نہیں کرتے، اس کی شہادت کو نہیں لیتے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ دور ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ بھائی وہ ہمارے قرب و جوار میں ہے، تو آپ خود اس پر عمل نہیں کرتے پہلے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جب بھی کوئی اشکال پیش کریں، کوئی دعویٰ کریں تو دلیل کے ساتھ، کیونکہ دلیل کا جواب دلیل سے ہوتا ہے نہ کہ گمان سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.